مالی اور بدنی عبادتوں کا تصور ہے، اس میں سے ایک عبادت قربانی بھی ہے۔ قربانی جو مالی عبادت کا ایک حصہ ہے، پوری دنیا کے مسلمانوں میں اس کا رواج ہے، اور ہر سال جب عید الاضحیٰ آتی ہے تو مسلمان بڑی تعداد میں اللہ کے نام پہ اپنے جانوروں کو ذبح کرتے ہیں۔ یہ قربانی جمہور علماء کے نزدیک واجب ہے، احناف نے اور بہت سے علماء نے اس کو واجب قرار دیا، اور یہی ہمیں قرآن و حدیث سے سمجھ میں آتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے اس قربانی کا ذکر مختلف انداز سے اور اسلوبوں میں فرمایا۔ ایک یہ آیت ہے جس میں قربانی کا ذکر آتا ہے، اس میں فرمایا قل ان صلاتی و نسکی و ماحیای و مماتی للہ رب العالمین۔ آپ فرما دیں کہ بے شک میری نماز اور میری قربانی اور میرا جینا اور مرنا سب اللہ رب العالمین کے لیے۔ تو یہاں اللہ تعالیٰ نے قربانی کا ذکر کیا اور فرمایا کہ یہ اللہ کے لیے۔ اسی طریقے سے کہیں فرمایا کہ فصلی لربک وانحر، اور اپنے رب کے لیے نماز پڑھیں اور قربانی دیں۔ یہاں باقاعدہ حکم ارشاد ہوا کہ قربانی دیں، قربانی کریں۔ اس آیت سے اور وانحر کے کلمے سے علماء نے یہی اخذ کیا کہ قربانی ضروری ہے، کیونکہ وانحر حکم ہے، امر ہے، اور امر وجوب کے لیے ہوتا ہے، اس لیے قربانی کو واجب قرار دیا۔ جو بھی صاحب استطاعت ہے اس پہ قربانی واجب ہے۔ اور کہیں اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں ہماری باطن کی اصلاح کے لیے، باطن کی اصلاح کے لیے، ہماری نیتوں کی اصلاح کے لیے یہ حقیقت بیان فرمائی کہ قربانی کا ایک ظاہر ہے، ایک باطن ہوتا ہے۔ کہیں ظاہر میں کھو کر اس کے باطن کو بھول مت جانا۔ اور اس کا باطن کیا ہے؟ اس کا باطن ہے آپ کی نیک نیتی، آپ کا اخلاص، اللہ کی رضا کے لیے یہ عمل کرنا۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ اس بات کو اس طرح ارشاد فرماتا ہے کہ لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی منکم، کہ یاد رکھو کہ اللہ تک نہ اس کا گوشت پہنچتا ہے اور نہ خون، اللہ تک کوئی چیز نہیں پہنچتی۔ اللہ تک جو چیز پہنچتی ہے وہ تقوی ہوتا ہے، جو اس کے ساتھ تمہارا تقوی، تمہاری نیت اور تمہارا ارادہ وابستہ ہوتا ہے، یہ خدا تک پہنچتا۔ بلکہ ینالہ التقوی منکم، تم سے تقوی پہنچتا۔ تو اس لیے یہاں سے یہ بتایا کہ صرف ظاہر میں ہی یہ نہ دیکھو کہ جانور خوب فربا ہو، موٹا ہو، تازہ ہو، اور آپ نے اچھا پیسہ اس پہ لگایا ہو، اس میں کھو مت جانا۔ جانور کا فربا اور صحت مند ہونا اچھی بات ہے، جتنا آدمی پیسہ خرچ کرے، جتنا خرچہ اس میں کرے اچھا ہے، لیکن وہ جو روح ہے نا، کہیں وہ ہاتھ سے نہ نکل جائے، اور یہ خرچہ اور یہ ساری چیزیں کہیں ریاکاری میں نہ چلی جائیں، دکھاوے میں نہ جائے۔ تو اس لیے اس حقیقت کو بھی سامنے رکھو کہ خدا تک کیا چیز جائے گی، وہ اس کے پیچھے جو ہماری نیت ہے، ہمارا تقویٰ ہے، اسے اللہ تعالیٰ قبول فرماتا ہے۔ اور اسی طریقے سے پھر اللہ تعالیٰ نے قرآن حکیم میں ماضی میں کچھ قربانیوں کا ذکر فرمایا، تاریخ میں بھی قربانیاں ہوئیں، اور قرآن مجید سے پتہ چلتا ہے کہ قربانی کا یہ عمل بڑے بڑے پیغمبروں نے بھی کیا، نبیوں نے قربانی دی ہے، اور یہاں تک کہ ابھی انسان دنیا میں پھیلا بھی نہیں تھا، اور چند ایک نفوس ہی دنیا میں آباد تھے۔ ابھی آدم علیہ السلام سے صرف ایک نسل ہی بنی تھی کہ ان کے دو بیٹے حابیل و قابیل، انہوں نے بھی قربانی دی تھی، انہوں نے بھی اپنی کسی علامت کے طور پہ قربانی پیش کی تھی، اور اللہ تعالیٰ نے یہ بھی بتا دیا کہ حابیل کی قربانی قبول کی گئی اور قابیل کی قربانی رد کر دی گئی، اس لیے کہ حابیل کی جو قربانی تھی وہ تقوی کی بنیاد پر تھی، وہ اللہ کی رضا کے لیے تھی، تو اس وقت قربانی ہوئی اور باقاعدہ وہ قربانی قبول ہوئی۔ یہ قربانی کا عمل اتنا پرانا، اتنا تاریخی، اور پھر نہ جانے کہاں کہاں یہ سلسلہ جاری و ساری رہا۔ پھر ہمیں مشہور ترین واقعہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ملتا،
سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نے جو قربانی دی وہ بڑی عظیم قربانی تھی. ان سے ان کے بیٹے کی قربانی مانگی گئی تھی. چنانچہ انہوں نے اللہ کی راہ میں اپنے بیٹے کو پیش کر دیا اور بیٹے کو زمین پہ لٹا کر اس کے گلے پہ خنجر چلا دیا. اللہ نے ان کا یہ عمل قبول کر لیا مگر بیٹے کو بچا لیا. مقصد صرف آزمائش تھا اور دنیا کو بتانا تھا کہ اس کے جو خلیل ہوتے ہیں، دوست ہوتے ہیں، مقرب ہوتے ہیں، وہ کیسے لوگ ہوتے ہیں اور ان کے اندر کتنا زبردست جذبہ ہوتا ہے، ان کے اخلاص کی کیا کیفیت ہوتی ہے. چنانچہ وہ حضرت خلیل اللہ علیہ السلام نے ثابت کر دیا. تو یہ آزمائش تھی اور وہ آزمائش پوری ہوئی. اللہ نے ان کی قبولیت آسمان سے نازل فرما دی اور پھر ایک مینڈا زمین پہ اتارا گیا، اس مینڈے کو ذبح کیا گیا. یوں اب وہ قربانی جو اس وقت عالم اسلام میں رائج ہے اس کی اصل یہاں پہنچتی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اپنی سنت میں، اپنے عمل میں، اپنے طریقے میں ڈھال کے اور شریعت اسلام کی ایک علامت اور شعار بنا کے پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ جوڑ دیا. جب لوگوں نے پوچھا کہ یا رسول اللہ ما هذه الاضاحی، یہ قربانیاں کیا ہیں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سنت ابیکم ابراہیم، یہ تمہارے والد ابراہیم علیہ السلام کا طریقہ ہے، یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا طریقہ ہے. پھر اس کے بعد اللہ کے رسول نے اس کا اجر بھی بیان فرمایا. تو یہ ہے قربانی کی تاریخ. تو قربانی ایک بڑا تاریخی عمل ہے اور پہلے انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام قربانیاں کرتے تھے تو قوم دیکھتی ہے اور اس وقت کچھ قوموں کے درمیان اللہ تعالیٰ نے یہ ایک نشانی رکھی تھی کہ دیکھو جب اللہ کا پیغمبر قربانی کرے گا تو اس کے لیے قبولیت کی آگ آئے گی اور اس کو لے جائے گی، تو تمہیں کھلی آنکھوں سے نظر آئے گا کہ یہ اللہ کا پیغمبر. چنانچہ ایسا ہوا، کئی پیغمبروں نے اس طرح قربانیاں دی. حضرت الیاس علیہ السلام سے ان کی قوم نے اسی بنیاد پر اور اسی شرط پر یہ طے کیا کہ آپ کی قربانی اگر ہمیں آنکھوں سے آسمان کی طرف جاتی ہوئی نظر آئے گی تو ہم مان لیں گے کہ آپ اللہ کے نبی ہیں. تو توریت میں یہ بات لکھی ہوئی ہے سلاطین کے باب میں اور قرآن مجید میں بھی اس کا اشارہ موجود ہے کہ حضرت الیاس کی قربانی جب انہوں نے قربانی پیش کر کے اس کو ایک اونچی جگہ پہ رکھ دیا تو آگ آئی اور اسے آسمان میں لے گئی. یہ آتشی قربانی کہلاتی تھی، سوختنی قربانی اور آتشی قربانی کہلاتی تھی. تو اس طرح یہ سلسلہ ہوتا تھا. مگر ہمارے یہاں اللہ تعالیٰ نے ہمارا پردہ رکھا ہے. اس امت میں ایسی کوئی چیز اللہ تعالیٰ نے نہیں رکھی کہ کوئی ظاہری علامت ہو اور اس سے پتہ چلے کہ قربانی قبول ہوئی یا نہیں ہوئی. یہ پردہ داری کا معاملہ ہے اور یہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارا دنیا کے اندر یہ شرم اور یہ پردہ رکھ لیا، ورنہ بہت سی قربانیوں کا بھید کھلتا اور دنیا میں انسان کی رسوائی اور جگ ہسائی کا سلسلہ شروع ہو جاتا اور پھر جب یہ ہونے لگتا تو شاید مارے خوف کے لوگ قربانی کرنا ہی چھوڑ دیتے. پھر کون قربانی کرتا، پھر ہر کوئی قربانی چھوڑ کے بیٹھ جائے. تو اس لیے اللہ نے پردہ رکھا اور کوئی ایسی علامت نہیں رکھی کہ جس سے پتہ چلے کہ کس کی قربانی دنیا میں قبول ہے اور کس کی نہیں. مگر آخرت میں یہ راز ضرور کھلے گا، آخرت میں یہ راز ضرور، کیونکہ وہاں پر کسی کو سزا اور کسی کو جزا دینے کا مرحلہ ہے. تو جن کی قربانیاں قبول ہو جائیں گی ان کو اللہ تعالیٰ بہترین انعام سے سرفراز فرمائے گا. یہاں تک کہ پل صراط پہ اللہ تعالیٰ ان کی سواریاں بنا دے گا. فرمایا کہ سمنو ضحایاکم، یہ قربانیاں جو ہیں اس کو خوب فربا کیا کرو، اچھے جانور لو حسب استطاعت، اس میں کنجوسی نہ کرو، بخل نہ کرو، تو ان کو فربا کرو. تو یہ جو ہے وَعَلَى الصِّرَاطِ مَطَايَاكُمْ، جب یہ پل صراط پہ پہنچیں گے تو یہ تمہارے لیے سواری بن جائیں گے. تو جتنا موٹا جانور ہوگا اتنا ہی انسان کے لیے زیادہ اجر و ثواب کا باعث ہوگا، بشرطے کہ یہ کام اس نے اخلاص کے ساتھ کیا ہو. تو قربانی ایک جمہور کا عمل، پوری دنیا کا عمل، تاریخ کا عمل ہے. قرآن مجید میں اس کا ذکر، احادیث طیبہ میں اس کا ذکر. قرآن مجید کی چند آیتیں میں نے آپ کے سامنے پیش کی. اس کے علاوہ احادیث طیبہ میں، بخاری میں، مسلم میں، ترمذی میں، ابن ماجہ میں، ابو داؤد میں
تمام کتابوں میں، مشکات میں اور دیگر بہت ساری کتابوں میں قربانی کا ذکر ہے. یہاں تک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عمل سے اتنی محبت فرمائی کہ صحابہ کرام کہتے ہیں 10 سال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ طیبہ میں رہے اور 10 سال تک قربانی کی. حضور نے ہر سال قربانی کی، ہر سال قربانی کی، اپنی طرف سے بھی کی، اپنے اہل بیت کی طرف سے بھی کی، اور امت کی طرف سے بھی کی. ہم گناہگاروں کی طرف سے بھی آپ نے قربانی کی. یہ اللہ کے رسول کی رحمت ہے. حضور نے ہمیں بھی اپنے عمل میں شامل فرمایا اور اس کی برکت ہمیں بھی عطا فرمائی. تو اب جو لوگ غریب ہیں، جو لوگ استطاعت نہیں رکھتے ہیں، تو اگر وہ قربانی نہیں کر سکتے ہیں تو اللہ کے رسول نے ان کی طرف سے قربانی کر دیا. اس لیے وہ افسوس نہ کریں، ان کی طرف سے بھی قربانی ہو گئی، اور اگر ان کا دل حاضر ہے تو ان کو بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قربانی کا جو صدقہ ہے اور برکت وہ پہنچ رہی ہے. تو یہ آپ نے عمل فرمایا اپنی طرف سے، اپنے اہل بیت کی طرف سے، امت کی طرف سے. بعض حدیث میں یہ موجود ہے کہ آپ جانور کبھی آ جاتے تو لوگوں میں قربانی کے لیے تقسیم فرما دیا کرتے، باقاعدہ تقسیم کرتے. حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں ایک دفعہ کئی جانور میرے حوالے کیے اور فرمایا ان کو لوگوں میں تقسیم کر دو، قربانی کے لیے تقسیم کر. تو میں نے تقسیم کر دی. اس کے بعد ایک چھوٹا سا جانور بچا، ایک چھوٹا سا بکرا. جب وہ بچا تو میں حاضر خدمت ہوا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سارے جانور تقسیم ہو گئے اور میرے لیے صرف ایک اتود بچا ہے. اتود چھوٹے جانور کو کہتے ہیں، غالباً اس کی عمر سال کے قریب ہوگی، تو وہ بچا ہے. تو حضور نے فرمایا ضحی بہ انت، تم اس کی قربانی کر لو، تم اس کی قربانی کر لو. تو اس طریقے سے آپ جانور تقسیم فرماتے ہیں. تو کسی کو اللہ نے